السلام علیکم ناظرین، روزنامہ پیپلز لائف یوٹیوب پہ سے ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں دی امپیریل کنگ سے، جو کووڈ-19 کے حوالے سے ہم صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے موجودہ، جو پورے پاکستان میں وبا ہے، اور اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے ہیں ہم نے، تو آئیے ہم آپ سے ملاقات کرواتے ہیں کنگ سے۔ جی کنگ، بتائیے گا کووڈ-19 کے صورتحال ہے، بڑے سنگین حالات چل رہے ہیں پورے ملک میں، آپ کیا اس میں تجزیہ دیں گے؟ جی، میں پہلے کچے لہسن کے استعمال کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ کچا لہسن جو ہے وہ امریکہ کے ایک پرانے استاد سائنسدان، اس کے ہیلتھ کے ہربس وغیرہ کے، پال برگنر صاحب کی کتاب ہے گارلک سے ریلیٹڈ، دا ہیلنگ پاور آف گارلک، تقریباً 20 سال پہلے کی۔ وہ کتاب بھی میری نظروں سے گزری تھی، جو امریکہ میں اور دنیا میں پھیلی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے کلیم کیے تھے کہ وائرسز کو جو ہے لہسن جو ہے وہ مارتا ہے، اور مختلف قسم کے نون اور نامعلوم قسم کے اسباب کے بخاروں کو بھی کنٹرول کرنے میں اور وباؤں کو کنٹرول کرنے میں ہزاروں سال سے لہسن کا استعمال عام و خاص میں مشہور رہا ہے۔ تو اس میں اور طبی علاجوں میں پریکاشنری میجرز اور بچوں وغیرہ کے معاملات میں جو نازک لوگ ہیں اس کے وہ مستثنیٰ معاملات ہیں، اس میں بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن جنرلی عام پبلک میں کچے لہسن کا استعمال ویکسین سے بھی زیادہ مفید ہے۔ مطلب کہ آدمی اپنی خوراک کا اس کو حصہ جنرلی بنائے تو وہ بہت حد تک محفوظ رہ سکتا ہے کمپیئر ٹو ویکسینیشن۔ جبکہ ویکسینیشن میں آپ اگر انٹرنیٹ پہ دیکھیں رپورٹس، آئے دن جو ویکسینز کی رپورٹس آ رہی ہیں انٹرنیشنل، چائنا کی یا یورپ وغیرہ امریکہ کی، تو اس میں آپ کو اختلافات نظر آئیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے ویکسینز کے سائیڈ ایفیکٹس کے ڈینجرز ہیں، کوئی بھی آدمی اس کا شکار ہو سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹس کے نتیجے میں جو ویکسین استعمال کر رہا ہے۔ پھر اس کی مدت جو ہے وہ ایفیکٹس کی وہ 6 مہینے کے آس پاس بھی بتائی جا رہی ہیں جو اچھی والی ہے، اور بعضوں کے کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پر جو اچھے اثرات پڑیں گے وہ جیسے 90% اچھے ہو سکتے ہیں، تقریباً 90% جو اچھی کوالٹی کی ویکسین ہوگی۔ لیکن اس میں مدت کے مسئلے آ رہے ہیں۔ ویکسینز بار بار عوام سے، ہم کروڑوں اربوں عوام سے دنیا میں ہم بار بار ویکسین لگوانے کے مطالبے کریں بہت مشکل ہے، اور ویکسینز کئی جگہ جو پور کنٹریز کہلاتی ہیں وہاں عام اویلیبل نہیں ہے، اور اچھی کوالٹی والی تو اویلیبل ہونے کا سوال ہی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں اس میں بھی رسہ کشی ہو رہی ہے کہ بہترین ویکسین رچ اسٹیٹس میں اور عام اویلیبل ہوں وہاں کی نیشنز میں، لیکن جو پور نیشنز کہلاتی ہیں ان کے یہاں ویکسین کے گھپلے مسئلے آ رہے ہیں، اور ان کو ایسے ایسے فارمز بھی فل کرائے جاتے ہیں جس میں ان کو مریضوں کو یا لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فارم فل کریں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹس یا نقصان ہوا تو آپ ہمارے خلاف کوئی شکایت نہیں کریں گے، ہسپتال والوں کے خلاف۔ اس قسم کی بھی تقاضے کیے جاتے ہیں۔ دس مینس کہ کتنے لوگوں کو شاید نقصان بھی ہوا ہوگا اور وہ اپنے منہ بند کرے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ہم کس سے شکایت کریں۔ تو یہ ویکسینز، اور اس میں انٹرنیٹ پہ چائنا کی ویکسین کے خلاف بھی کئی سوالات اٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا کنگ، آپ یہ بتائیے گا جو عوام ہیں ان کو کیسے احتیاط کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کیونکہ علاج اس کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ممالک نے ویکسینیشن شروع کر دی ہے، ویکسین کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اس ویکسین لگائے جا رہے ہیں۔ کیا ہم کوئی دوسرے آپ وہ دیں گے کوئی ٹپس وغیرہ؟ میں دوسرے ٹپس پہ بھی آ رہا ہوں کہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں آسان عام و خاص بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی مزید بات ویکسین کی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویکسینز جو ہیں وہ بہترین کوالٹی ریزلٹس والی، وہ بہت رچ اسٹیٹس کے پاس اچھی کوالٹی والی بنی ہوئی ہیں، جو دوسرے ایریاز کی ہیں چیپ قسم کی وہ مشکوک ریزلٹس دیتی ہیں۔ تو لوگ کچے لہسن کو جو کہ عام اویلیبل ہے اس کی کاشت کو بڑھائیں، یہ عام اویلیبل ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ مطلب ان کے لیے امید کی کرن ہے، خوراک کی خوراک اور دوائی کی دوائی۔ تو کچے لہسن کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، لیکن کمزور چھوٹے بچوں کے معاملے میں یا کمزور قسم کے لوگوں کے بارے میں کسی قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہوئے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے چھوٹے بچوں کے معاملے میں، اس لیے کہ اس میں جلن تیزی ہوتی ہے، وہ وائرس کو مارتا ہے چن کے جو کچا لہسن ہے۔ تو یہ ایک ویکسین کا سا کام دیتا ہے، ویکسین سے بھی زیادہ آسانی سے سستے میں، اور لوگوں کے گھروں میں یہ علاج آ سکتا ہے۔ تو اس کو میں ایک تو اہمیت دے رہا ہوں عام جو ویکسینیشن کے پروسیس ہے اس کے مقابلے میں،
جو کئی لوگوں کو مل ہی نہیں رہے ہیں اور بہت ایکسپینسو اور پرابلمنگ ہیں، اور اس میں ہسپتالوں سے ان لوگوں سے تقاضے کیے جاتے ہیں کہ آپ فارم فل کریں، اور آپ کو یہ مرض تو نہیں ہے، یہ مرض بلڈ پریشر تو نہیں ہے، اور کوئی آپ کو شکایت ہوئی تو آپ ہمارے خلاف قانونی کارروائی نہیں کریں گے، اس قسم کے تقاضے راضی نامے فل کرائے جا رہے ہیں. تو یہ نوٹ کیا جائے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کیا کیا نقصان ہو چکے ہوں گے سائیڈ ایفیکٹس کے نتیجے میں. دنیا میں سائیڈ ایفیکٹس کی بھی رپورٹس ہیں ویکسینز کے نتیجے میں. تو ویکسینز بھی ایزی نہیں ہے کہ ان سے ہمیں سہولت ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ اب ویکسین کی جگہ ویکسینز کی جگہ ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہومیوپیتھی کے علاج سے متعلق انٹرنیٹ پہ ریکارڈز آ رہے ہیں. ایک کمپنی ہے پیکانا کمپنی ہے، جرمن کمپنی بتائی جا رہی ہے. اس کی جو نمبرز ہیں میڈیسنز کے ڈراپس کے، وہ دوائی کے قطرے، وہ خاص دوائیوں کے اجزاء پر مبنی مکسچر ہے، مرکب ہے وہ دوائی، اور اس کا نام ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے کورونا وائرس کے خلاف ہے، ایڈل 87 نمبر کے ساتھ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے، اینڈ کورونا وائرس کے خلاف. یہ جرمنز نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ اشتہار دیا ہوا ہے کہ یہ ہومیوپیتھی کا علاج بچوں اور بڑوں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے پانی میں قطرے ملا کر. تو یہ ہومیوپیتھی بھی اگر امید کی کرن بن رہی ہے، جو کہ میری بھی آبزرویشن ہے کہ وہ دوائی ٹھیک ٹھاک اچھی مفید نظر آتی ہے. تو اس کو بھی ہومیوپیتھی کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے پبلک میڈیکل علاج وغیرہ میں سوشلی، اور ہومیوپیتھی کے ڈاکٹروں کو ایکٹیویٹ کیا جائے پاکستان میں بھی اور دوسری جگہ پر بھی. اور یہ سستی آسان اویلیبل دوائی ہو یہ کورونا وائرس کے خلاف. تو ایک اور بھی اگر دوائی آتی ہے کسی اور کمپنی کی تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے بسائڈز ویکسینیشن پروسیس جو بھی چل رہے ہیں ایلوپیتھک گروپس کی جانب سے. پھر یہ کہ میگنیٹ سے بھی ایک علاج ممکن ہے جو میں آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں میگنیٹ تھراپی کو اسٹڈی کر چکا ہوں، اس پر تجربے کر چکا ہوں ذاتی طور سے. تو میں آپ کو میگنیٹ تھراپی کی کچھ ٹپس سکھانا چاہ رہا ہوں آسان کر کے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو زیادہ خیر و عافیت اور برکت میں لا سکتے ہیں. جی بالکل بتائیں. بیماریوں کے خلاف بھی. وہ یہ کہ میگنیٹ کا کہ دو قطب ہوتے ہیں، دو سائڈز ہوتی ہیں جس کے مختلف اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میگنیٹ سے بچے بھی ہر جگہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کھلونوں میں ہوتے ہیں اور کئی چیزوں میں یہ شامل ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. تو آپ اگر میگنیٹ حاصل کر لیں اس ٹائپ کا، جیسے پرٹیکولرلی یہ گول سا، یہ اس قسم کے میگنیٹس اسپیکروں میں لگے ہوتے ہیں جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بجلی کے سامانوں میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میگنیٹ کو اگر آپ نے ان دونوں ہاتھوں میں ایک خاص پوزیشن میں یوں اگر رکھا تو چانسز، اگر آپ یہ دیکھیں آپ کی آنکھ یہاں کی بند ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کی مخالف سمت میں اپنے ہاتھ میں میگنیٹ کو رکھیں گے جس میں آپ کی دونوں آنکھیں صحیح کھل رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ نے میگنیٹ اپنے ہاتھ میں صحیح پوزیشن میں رکھا ہوا ہے. جب آپ اس کو رکھیں گے، اس میں بڑے سائز کا بھی میگنیٹ ہو سکتا ہے، یہ سائز کا بھی ہو سکتا ہے ذرا، تو آپ اس میگنیٹ کو مطلب اپنے ہاتھوں کے بیچ میں یوں بھی ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی اپنی انگلیوں سے پکڑ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں. لیکن دل کے پاس یا دماغ کے پاس بڑا میگنیٹ خاص طور سے آپ اوائڈ کریں، اس لیے کہ ان پر اس کی لہروں کے کہیں آپ مطلب احتیاط چاہیے ہوتی ہے، یہ بہت نازک ہوتے ہیں، تو قریب زیادہ نہیں رکھیں بڑی پاور کا میگنیٹ. لیکن یہ چھوٹا میگنیٹ ہے، یہ آپ پھر بھی ذرا فاصلے پر جیسے رکھیں تو یہ سیف ہے. تو آپ اس کو احتیاط سے مطلب پکڑے رہیں، چاہے 10 منٹ یا 20 منٹ ایک وقت میں یا آدھا گھنٹہ، یہاں تک کہ اگر کسی کو وائرس لگ بھی گیا ہے، شک ہے، تو اس کے لیے امید کی کرن ہے کہ اس کے جسم کے خون نظام پر اس کے جو بھی تھوک اور بلغم اور سارا نظام ہے، جگر وغیرہ، سب کی اصلاح کرنے میں اس کی جو لہریں ہوتی ہیں مقناطیسی، یہ خون وغیرہ جسم کے رگ و ریشوں میں گھس کر اور اس کی اصلاح کرتا ہے. تو یہ آپ اس کی پوزیشن جانتے ہوئے اس کو رکھ کے پھر یہ سمت کا حصہ کہیں کسی ٹیبل پر کسی جگہ پر آپ اس کو رکھ کے ذرا فاصلے پر رکھ دیں، یا اپنے تکیے کے نیچے نہیں رکھنا ہے، اپنی بیڈ پر نہیں رکھ کے چھوڑنا، اس کو کہیں فاصلے پر رکھ دیں. پھر جب استعمال کرنا ہو واپس اپنے ہاتھوں میں رکھا، جب ضرورت محسوس ہو، دن میں جتنی مرتبہ بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے آپ چاہیں تو استعمال کریں. جب آپ کو سکون آ جائے، چین آ جائے، وقتی ہی صحیح،
پھر استعمال کر کے آپ واپس اس کو رکھ دیں, پھر ضرورت محسوس ہو پھر اس کو استعمال کریں. امید ہے آپ کے جسم کی اصلاح ہوگی. اگر مرض پھیل گیا ہے پھر بھی, اور اگر مرض نہیں لگا ہے تو یہ آپ کی اصلاح کرتا رہے گا, آپ کے جسم کو مضبوط رکھے گا. تو یہ میگنیٹ تھراپی کا علاج ہے جس کو ڈاکٹر ہنی مین نے بھی استعمال کیا تھا, جو ہومیوپیتھی کے اہم ڈاکٹر کہلاتے ہیں. اس کو حکیم بو علی سینا نے بھی استعمال کیا تھا, اور اس کو MBBS ایلوپیتھی والے گروپ والوں کے پرانے استاد ڈاکٹر پاراسیلسس نے بھی استعمال کیا تھا. اور بہت سارے حکیموں ڈاکٹروں نے قدیم زمانوں سے مقناطیس سے فائدہ نوٹ کیا تھا. اس کے تحت یہ آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے. اس کی جو لہریں ہیں یہ جسم کی اصلاح کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کی پوزیشن دیکھیں. اگر آپ نے غلط رکھا ہوگا تو آپ کی یہ آنکھ بند ہو رہی ہوگی, یہ آنکھ آپ کی بند ہو رہی ہوگی یوں کر کے. آپ کو یہ صحیح پوزیشن میں کتب یہاں رکھنا ہوگا, اور آپ کی دونوں آنکھیں صحیح کھلی ہونی چاہیے. تو یہ اچھا, ناف سے اوپر کے بہت سارے امراض کو یہ دور کرے گا. خاص طور سے آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں اس کو رکھنا. اس کا اثر پیروں پر بھی جائے گا لیکن کم جائے گا. فی الحال میں نے آپ کو ناف سے اوپر کے حصے کا بتایا ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کو پانی اس کا پینا ہے تو پانی کے گلاس کے آگے اس کو ایسے رکھیں گے جیسے یہ گلاس ہے, تو گلاس کے پر دونوں قطبوں کے اثرات جا رہے ہوں. پھر وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں اگر طبیعت خراب ہو. ٹھیک ہے, وہ پانی بوتل میں بھی ہو سکتا ہے شیشے کی جیسے, یا کوئی گلاس میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پلاسٹک کی بوتل بھی ہو سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر مچ. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک برکتی ایک دھاگے کا طریقہ ہے جو کہ اورا ہیلنگ میں کام آتا ہے. اورا ہیلنگ میں کام آتا ہے. یہ ایک الاسٹیسٹی والا دھاگا ہے. یہ ہیئر بینڈ کے لیے کام آتا ہے. لیکن اس کا میں نے تجربہ بھی کیا کہ اس سے صحت اچھی سنبھلی رہتی ہے. اگر اس کو آپ اللہ کے نام سے, مطلب اس پر پھونک کر, یا خدا کے نام سے اس پر پھونک کر آپ نے اس کو اگر اپنے یہ سیدھے ہاتھ کی کلائی پہ یا بازو پہ اگر چڑھا کے پہن لیا, یا اپنے گھٹنے سے نیچے ٹخنے وغیرہ پر, سیدھے پیر کے ٹخنے میں اس کو اگر پہنے رکھا, اگر مرض ہو گیا تب بھی, اور اگر مرض نہیں ہوا تب بھی, دونوں صورتوں میں یہ جو بینڈ ہے, یہ پتلا سا بینڈ, یہ موٹا نہیں ہونا چاہیے مزید, یہ پتلا سا جو بینڈ ہے الاسٹیکل, آپ دیکھ لیں, یہ جس میں لچک ہو, یہ ٹائٹ نہ ہو, آپ کے بازو کا بلڈ سرکولیشن نہ روکے. تو یہ آپ کو کئی جگہ خیر و برکت میں لا سکتا ہے. آپ سر سے لے کے پیر تک ایک امید کی کرن ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس میں خدا کا نام لیں, اللہ کا نام لے کر پڑھیں, گاڈ کا نام لے کر پھونکیں. یہ انٹرنیشنل لیول پر میسج میں دے رہا ہوں, آسان کر کے, اورا ہیلنگ میں, باڈی ہیلنگ میں. خدا حافظ.